بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 80 روپے کی کمی پر ملک کے مختلف شہروں میں عوام نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں اضافہ روکنے کے لیے پیٹرول کی قیمت میں مزید کمی کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز ایک مہینے کے لیے پیٹرول پر ڈیولپمنٹ لیوی 80 روپے فی لیٹر کم کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد آج سے پیٹرول 458 روپے فی لیٹر سے کم ہو کر 378 روپے 41 پیسے فی لیٹر میں دستیاب ہے۔ غریب آدمی کو 5 روپے بھی کم ملے نا تو اس کے لیے یہ سرپرائز ہے۔ تھوڑی روٹی دے کے زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے، وہ والا مسئلہ، کیونکہ کم کیا 80 روپے سے کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ غریب طبقہ دب گیا سارا۔ یہ لولی پاپ دیا گیا عوام کو، یہ خوش آئند بات تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ابھی بھی زیادہ ہے۔ پیٹرول کو پہلے 500 پہ لے کے گئے، اس کے بعد اگلے ہی دن اس کو نیچے کر دیا عوام کی ہمدردی دینے کے لیے۔ ان کو بڑھانا ہی اتنا تھا ایکچولی پرائس۔ 2000 روپے نہیں چاہیے ہمیں، وہی پیٹرول کے ریٹ چاہیے۔ آپ 150 روپے لیٹر پیٹرول کریں۔ میں خود ایک رائڈر کی جاب کرتا ہوں، پورا دن روڈ پہ رہتا ہوں، اور جب پیٹرول بھرانے جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ 500 روپے میں 1 لیٹر ہی آ رہا ہے نا، تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ پنجاب گورنمنٹ نے سبسڈی دے دی، پبلک ٹرانسپورٹ فری کر دی، اسلام آباد میں بھی فری ہے۔ اب ہم ڈونٹ نو کہ ہم کیا کریں گے۔ کمی تو کیا لیکن زیادہ کم ہونا چاہیے۔ صبح 6 بجے ہم نے کھلایا، ابھی تک 200 روپے دندہ ہم نے کیا ہے۔ ابھی 200 پیٹرول ڈالے، آٹا لے، گھی لے، کیا کریں؟ بہتر یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ کم کریں تو اور بھی اچھا ہے، کیونکہ ہمارا گزر سفر سارا اسی کے اوپر ہے۔ پہلے بڑھا 137 روپے، اس کے بعد 80 روپے کم کر دی، یعنی کہ 60 روپے ابھی بھی بڑھے ہوئے ہی ہیں۔ عوام پہ بوجھ تو پھر بھی ہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عوام کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا۔ پنجاب میں موٹر بائک رجسٹریشن فیس چارجز ختم کر دیے گئے ہیں، موٹر بائک ٹرانسفر فیس بھی معاف کر دی گئی۔ ایک بیان میں کہا ہے کہ ہر رجسٹرڈ بائک کو 2000 روپے ماہانہ 20 لیٹر پیٹرول پر سبسڈی دی جائے گی۔ رجسٹرڈ بائک کو 20 لیٹر پیٹرول فی لیٹر 100 روپے سبسڈی کے ساتھ ملے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سبسڈی پروگرام کے نفاذ کے لیے اجلاس ہوا، جس میں سبسڈی پروگرام کے اجرا کے لیے طریقہ کار، نظام اور عملی حکمت عملی طے کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا عوامی ٹرانسپورٹ کے کرایوں کو قابل برداشت رکھنے پر زور، کہا کہ ٹرانسپورٹ آپریٹرز کو کرائے نہ بڑھانے کی شرط پر ماہانہ مالی معاونت دی جائے گی۔ بسوں، منی بسوں اور کوچز کو فی گاڑی ماہانہ 2,40,000 روپے تک سبسڈی دی جائے گی۔ ویگنوں اور پک اپس کو 50,000 سے 1,00,000 روپے ماہانہ فراہم کیے جائیں گے۔ مال بردار چھوٹے ٹرکوں کو 70,000 اور بڑے ٹرکوں کو 80,000 روپے ماہانہ دیے جائیں گے۔ طویل فاصلے کی بسوں کو ماہانہ 10,80,000 روپے تک کی سبسڈی دی جائے گی۔ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ حکومت اپریل میں ہر رجسٹرڈ موٹر سائیکل مالک کو 2,000 روپے نقد فراہم کرے گی۔ شفافیت اور بدعنوانی کے تدارک کے لیے سبسڈی ڈیجیٹل ایپ سے دی جائے گی۔ موٹر سائیکل رجسٹریشن کے لیے آئندہ 15 دن تک دفاتر کے اوقات بڑھائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے اعلان کے بعد جڑواں شہر اسلام آباد راولپنڈی میں میٹرو بس پر مسافروں کو 1 مہینے کے لیے مفت سفر کی سہولت آج سے فراہم کر دی گئی ہے۔ تفصیل بتائیں گے عرفہ فیروز زکی۔ لیکن ملک میں پیٹرول بحران کے پیش نظر وزیراعظم پاکستان کی جانب سے جو وہ 80 روپے پیٹرول پر سبسڈی دی گئی ہے، 380 روپے فی لیٹر جو وہ کر دیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر داخلہ محسن نقوی ہیں، انہوں نے بھی گزشتہ روز یہ اعلان کیا تھا کہ تمام جو میٹرو بسز ہیں پنجاب میں اور اسلام آباد میں چلنے والی، ان تمام کو جو ہے وہ روٹس پر فری کر دیا جائے گا۔ جو مسافر ہیں ان کے لیے فری کر دیا جائے گا۔ عموماً جو 30 روپے اور جو 50 روپے ٹکٹ ہوتی ہے راولپنڈی اسلام آباد میں ٹریول کرنے کے لیے، اس کو مکمل طور پہ جو وہ آج صبح 6 بجے سے فری کر دیا گیا ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مختلف جو میٹرو سٹاپس ہیں وہاں ہمیں جو ہے وہ معمولی جو رش ہوتا ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ نظر آیا ہے۔ عموماً جو ہے وہ کم رش ہوتا ہے مختلف میٹرو سٹاپس پر، لیکن اب ہمیں جو ہے وہ زیادہ رش نظر آ رہا ہے، اور صارفین جو ہیں وہ میٹرو بس سروس کا جو ہے وہ استعمال بھی کر رہے ہیں، کیونکہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں سے جو یہ فیڈر بسز ہیں، CDA کی بھی ہیں، الیکٹرک بسز بھی ہیں ان میں، اور ان میں جو ٹرانزٹ بس ہے وہ بھی شامل ہے، تو وہ مختلف راستوں سے راولپنڈی اور اسلام آباد میں سفر کرنے والے ہیں، وہ ان کو مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے جڑواں شہروں میں سفر کراتی ہے، جس کا جو صارفین ہے وہ مکمل طور پہ آج فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جی، پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد کوئٹہ سے اندرون صوبے اور ملک کے دیگر شہروں کے روٹس پر ٹرانسپورٹ مالکان کی جانب سے کرایوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے شہاب عمر۔
آج ہی ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد سے کوئٹہ سے اندرون صوبہ اور جو دیگر صوبے سندھ، پنجاب اور KPK کے مختلف شہروں کو جانے والے جو پبلک ٹرانسپورٹرز ہیں انہوں نے بھی اپنی کرایوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا ہے۔ کوئٹہ سے کراچی جانے والے جو پہلے بس کا جو ٹکٹ کا جو کرایہ تھا 3500 تھا، اب وہ 4500 روپے کر دیا، اور جو 4500 روپے وصول کر رہے تھے اب وہ 6000 روپے کرایہ وصول کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح پنجاب جانے والی اور جو KPK جانے والے جو بس کے جو کرائے ہیں ان میں تقریباً 2000 سے 2500 روپے تک کا اضافہ کیا ہے۔ اور جو ڈیزل کی قیمتیں بڑھی ہیں، اس سے جو ٹرانسپورٹر حضرات ہیں ان کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے جو خاص طور پہ جو جانے والے مسافر یہاں سے دیگر صوبوں کو اور دیگر شہروں کو، جو مزدور اور اسٹوڈنٹ طبقہ ہے انہیں بھی کافی پریشانی ہو رہی ہے۔ انہوں نے اس صورتحال میں ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے حکومت سے، وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس تمام صورتحال کا نوٹس لیں، ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کرے اور تاکہ ان کی جو مشکلات ہیں وہ بھی کم ہوں۔ جی جمعرات کی شب حکومتی وزراء نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافے کا اعلان کیا اور پیٹرول کی قیمت بڑھا کر 458 روپے 40 پیسے فی لیٹر کر دی تھی، جبکہ صرف ایک روز بعد وزیر اعظم نے پیٹرول لیوی میں 80 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا۔ اس سے متعلق مزید بات کریں گے وزیر مملکت برائے خزانہ اور ریلویز بلال اظہر کیانی سے۔ بلال اظہر کیانی صاحب، بہت شکریہ جی نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ کہے گا کہ حکومت کی جانب سے ایک دن پہلے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا اور پھر اگلے ہی روز پیٹرول کی قیمت میں 80 روپے کم کر دیے گئے، یہ معاملہ کیا تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی یہاں پہ بات کرنے کو موقع دینے کا۔ دیکھیے جی، آپ جانتے ہیں کہ جب سے یہ ہمارے خطے میں جنگ شروع ہوئی ہے تو اس کے جو معاشی اثرات ہیں اسٹریٹ آف ہارموز کے متاثر ہونے سے، اور بالخصوص جو انرجی کے اثرات ہیں انرجی سپلائی کے، اس سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں متاثر ہوئی ہیں، تیل کی سپلائی متاثر ہوئی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ان حالات میں بھی پچھلے 3 ہفتے اس پرائس انکریز سے پہلے آپ نے دیکھا کہ حکومت نے بین الاقوامی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھنے کے باوجود 3 ہفتے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کو روکے رکھا، اور وزیر اعظم صاحب کی یہ ترجیح رہی ہے کہ ہم اپنی عوام کو جس حد تک ممکن ہے، چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہوئے، ہم اس کے معاشی اثرات سے، اس جنگ کے معاشی اثرات سے اپنی عوام کو جس حد تک بچا سکتے ہیں وہ بچائیں، اور ہم نے بچایا۔ اور آپ نے دیکھا 3 ہفتے جو قیمت روکے رکھی اس کے لیے 128 ارب روپے حکومت نے اپنے ہی وسائل میں سے خرچے، اور پہلے تو وہ کفایت شعاری کے نتیجے میں جو بجٹ کی کٹوتی ہوئی اس سے پورے کیے گئے، کچھ ترقیاتی منصوبوں سے پورے کیے گئے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے پچھلے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے یہاں پر کہیں پر بھی آپ کو قطاروں کا مسئلہ نظر نہیں آیا، تیل کی سپلائی کا مسئلہ نظر نہیں آیا، جو کہ دیگر اور ممالک میں ہمارے خطے میں بھی آپ کو نظر آیا۔ آج دیکھیے جی، اب معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے اتنے زیادہ ہفتے گزرنے کے بعد بھی قیمتوں میں تبدیلی ناگزیر ہو گئی تھی، اور وہ تبدیلی کی گئی، مگر جب ممکن ہوا تو آپ نے دیکھا گزشتہ رات پرائم منسٹر صاحب نے 80 روپے پیٹرول میں لیوی کی کمی کا بھی اعلان کیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال اظہر کیانی صاحب جیو نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔ لاہور میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ سکویز ہو چکا ہے، اسے بھی ہم نے آسٹیرٹی مہم کے اندر ڈالا تاکہ اس سے سبسڈائز کیا جائے، لیکن پاکستان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ ہم فیول سبسڈی کو اپنے وسائل کے ذریعے دے سکیں، چونکہ آلریڈی ہم ایک IMF پروگرام میں ہیں۔ اور یہ بات میں خاص طور پہ ان لوگوں کو کہوں گا جو اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ اضافہ کیوں کیا گیا اور IMF کے پروگرام میں ہم کیوں ہیں۔ میں انہیں یہ کہوں گا کہ آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں اور قوم کو اس سوال کا جواب دیں کہ پاکستان کو IMF کے پروگرام میں کس نے دھکیلا تھا، ہم کیوں اس قدر معاشی طور پہ کمزور ہو گئے کہ ہمیں IMF کے پاس جا کر مدد لینی پڑی۔ 2022 1 اپریل کو پاکستان تقریباً ڈیفالٹ کر چکا تھا، تو آج اسی لیے ہم جب ایک کامیابی سے اس تباہی سے نکل رہے تھے تو یہ ایک ایسا بحران کا میزائل ہے جو ہم پر، ہماری معیشت پر گرا ہے، جس کے اثرات کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عوام پر کم سے کم نقصان ان کا ہو، اور اسی لیے حکومت جہاں اسے مجبوراً اضافہ کرنا پڑا، کل وزیر اعظم نے 80 روپے پیٹرول میں لیٹر میں مزید کمی کی، لیکن یہ خسارہ بھی حکومت کو کسی اور جگہ سے پورا کرنا پڑے گا، چونکہ ہمارے پاس وہ کوشن نہیں ہے کہ جس سے ہم اپنے اضافی وسائل سے سبسڈائز کر سکیں۔ لیکن
اس کے ساتھ حکومت نے ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی کا پروگرام کیا. ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم اکراس دا بورڈ کوئی ایسی سبسڈی دیں کہ جس سے ایک لینڈ کروزر والا بھی فائدہ اٹھائے اور موٹر سائیکل والے کو بھی اتنا ہی فائدہ ہو. لہٰذا ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی کے تحت جو موسٹ ولنریبل سیکشن ہے اور بالخصوص ٹو ویلرز ہمارے موٹر سائیکل سوار یا استعمال کرنے والے طبقات ان کے لیے خصوصی سبسڈی دی گئی ہے جس سے ان کو اس میں پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اسی طرح کسانوں کو جو ڈیزل استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بھی صوبائی حکومتوں نے مختلف پروگراموں کے ذریعے ان کو اس سے بچانے کے لیے کوشش کی ہے اور اس میں کسانوں کو براہ راست کسان کارڈ کے ذریعے یا امدادی دیگر صوبوں کے پروگرام کے ذریعے سبسڈی دی جائے گی تاکہ ان کی جو پیداواری لاگت ہے ہم زراعت سے منسلک معیشت ہیں اس میں اضافے کو روکا جا سکے. اسی طرح ایک انفلیشن میں بڑا تعلق پبلک ٹرانسپورٹ کا ہوتا ہے اور وہ بھی ڈیزل کے اوپر ہے تو اس کے لیے بھی ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جا رہی ہے تاکہ ہم جو کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن ہے اسے کم سے کم رکھیں اور اس کے انفلیشن کے اوپر زیادہ اثرات نہ مرتب ہوں. اور اس کے لیے پنجاب حکومت نے اور سندھ حکومت نے کے پی نے بلوچستان نے اپنے اپنے طور پر اعلانات آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ حکومتیں کر رہی ہیں تاکہ لوگوں کو اور عوام کو ریلیف دیا جا سکے. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت عوام کی اس مشکل سے آگاہ ہے. ہم سب اس بات پہ بہت زیادہ رنجیدہ ہیں کہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے. لیکن میں یہ بات پھر دہرانا چاہوں گا کہ یہ صورتحال حکومت کی کسی پالیسی کا نتیجہ نہیں ہے. یہ صورتحال حکومت کی کارکردگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک بین الاقوامی صورت ہے جو امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے اور اسی لیے پاکستان نے جارحانہ طور پہ ایگریسولی سفارتکاری کے میدان میں کوشش کی کہ ہم اس جنگ کو رکوانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں تاکہ اگر جنگ رکے گی تو یہ تیل کی قیمتوں میں نارملائزیشن ہو سکے گی اور پاکستان کے اس سفارتی کردار کو پوری دنیا میں سراہا گیا ہے. تو پاکستان نے ہر ممکن کوشش کی ہے, کر رہا ہے اور کرتا رہے گا کہ ہم اس جنگ کو جلد از جلد بند کروا سکیں. لیکن اس جنگ کو بند کرنے کے لیورز ہمارے پاس نہیں ہیں. ہم اس جنگ کے بندش کے لیے ایک بہتر فضا پیدا کر سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں کہ فریقین کے درمیان اتفاق رائے پیدا کریں, لیکن اس جنگ کو بند کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. امید کرتے ہیں کہ ہماری کوششیں کامیاب ہوں, دعا کرتے ہیں اور یہ جنگ جلدی بند ہو. لیکن یہ خطرہ بھی ہے کہ یہ جنگ طول پکڑ سکتی ہے. اگر یہ طول پکڑے گی تو اس کے اثرات ہم پر ہی نہیں پوری دنیا کے لیے مزید تباہ کن ہوں گے. تو اس لیے مجھے امید ہے کہ جو فریقین ہیں اور جو دنیا کی اس وقت بڑی قوتیں ہیں وہ اس بات کا احساس کریں گی کہ اس جنگ کے کیا نتائج اربوں لوگوں کی زندگی پہ مرتب ہو رہے ہیں. اس جنگ کے نتیجے میں جو میزائل چل رہے ہیں اس سے صرف ایران کے عوام متاثر نہیں ہو رہے, اس سے افریقہ, ایشیا, لیٹن امریکہ, پورا گلوبل ساؤتھ, اس کے اربوں عوام جو غریب ہیں, جو خط غربت سے نیچے ہیں, وہ ان میزائلوں کا بھی نشانہ بن رہے ہیں. اس تیل کی قیمت کے نتیجے میں جو اس بحران سے اضافے کی طرف جا رہی ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس قومی چیلنج کو ہمیں ایک قومی چیلنج سمجھ کے ایک قوم بن کر اس کا سامنا کرنا ہے, اس پہ سیاست نہیں کرنی. میں میڈیا کے بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ ہمیں کسی قسم کی سنسنی خیزی نہیں پھیلانی چاہیے. ابھی کل رات میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ میڈیا چینلز ہمارے بیانات جو پچھلے دور کے تھے پیٹرول کی قیمت میں کہ دیکھیں جی پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ رات کے اندھیرے میں اضافہ کیوں ہو گیا اور اب انہوں نے اتنا اضافہ کر دیا. دیکھیے ایپلز اینڈ اورنجز کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. جب ہم تنقید کرتے تھے, ہم تیل کی قیمتوں میں اضافے میں تنقید کرتے تھے حکومت کی معاشی پالیسیوں کے نتیجے میں,
وہ پٹرول کا اضافہ جو حکومت کی معاشی پالیسیوں کے نتیجے میں ڈیویلیویشن کرتا تھا کرنسی کو, ہماری روپے کو کمزور کرتا تھا, اس کے نتیجے میں پھر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا تھا. تو اس تنقید میں فرق ہے کہ وہ تنقید حکومت کی پالیسیوں کے اوپر تھی, لیکن آج جو پٹرول کی اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہے یہ حکومت کی کارکردگی کی بدولت نہیں, یہ بین الاقوامی محرکات کی وجہ سے ہے. تو لہذا میں سب سے یہ اپیل کروں گا کہ ہمیں ایک بہت ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے, قوم کے اندر یہ آگہی لانی چاہیے کہ اس کے کیا محرکات اور اسباب ہیں اور ہم کس طرح مل کر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں توانائی کے استعمال میں بچت کرنی ہے. چونکہ ہماری بجلی پیدا درآمدی فیول سے ہوتی ہے, ہمیں پٹرول کی کھپت میں اور ڈیزل کی کھپت میں ایفیشنسی لانی ہے. غیر ضروری پٹرول کی کنزمپشن کو روکنا ہے. آپ ایک قطرہ پٹرول یا ڈیزل کا جو غیر ضروری استعمال کرتے ہیں اسے روک کر ملک کی ترقی اور ملک کے استحکام میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اگر آپ اکیلے جاتے ہیں دفتر تو کوشش کیجئے پولنگ کریے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے محلے سے یا اپنے گھر سے رہائش سے دفتر تک کا سفر کریں. اسی طرح اپنے گھر کے اندر توانائی کے غیر ضروری استعمال کو روکیں تاکہ ہمارا جو درآمدی بل ہے وہ کم سے کم ہو. میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری مارکیٹس ہیں وہ دنیا میں ہم واحد مثال ہیں. آپ جاپان سے لے کر امریکہ چلے جائیں, انڈونیشیا سے لے کے ملیشیا چلے جائیں, ملیشیا سے لے کے ترکی چلے جائیں, ترکی سے لے کے یورپ چلے جائیں, کسی بھی ترقی یافتہ یا اس کامیاب معیشت میں جو ملک آگے بڑھ رہا ہے وہاں 6 بجے کے بعد آپ کو مارکیٹیں کھلی نہیں ملتی. حد یہ ہے کہ کسی جگہ 6 بجے نہیں تو 8 بجے کے بعد کوئی مارکیٹ کھلی نہیں ملے گی, اور 9-10 بجے کے بعد آپ محلوں میں جائیں تو بالکل سکوت ہوتا ہے, لوگ سو جاتے ہیں, ارلی ٹو بیڈ اور ارلی ٹو رائز, اور 6 بجے کے بعد صبح ان کی زندگی کا معمول شروع ہو جاتا ہے. یہ ہمارا اسلامی طرز زندگی ہے. یہ وہ طرز زندگی ہے جس کی اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ فجر کے بعد اپنے دن کا آغاز کرو اور اس کے بعد عشاء کے بعد اپنی زندگی کے معمولات ترک کر کے آرام کرو تاکہ صبح جلدی اٹھو. یورپ, امریکہ, مغرب, چین, ساری قومیں اور معاشرے اس طرز زندگی کو اختیار کر کے کامیابی کی بلندیاں چھو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ جو رزق کی برکت ہے وہ صبح کے اوقات کے اندر ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا, یہ 1974 کی بات ہے, 75 کی بات ہے, تو ہمارا کبھی پہلا پیریڈ اگر نہیں ہوتا تھا تو ہم انارکلی نکل جاتے تھے. تو صبح 9 بجے انارکلی کے اندر دکانیں کھل گئی ہوتی تھیں, لوگ جھاڑ پونچھ کر رہے ہوتے تھے, تلاوت وہاں سے لگائی ہوتی تھی برکت کے لیے. آج آپ جائیں تو 12-1 بجے سے پہلے مارکیٹس نہیں کھلتی اور رات 2-2 بجے تک تمام مارکیٹس کھلی ہوتی ہیں. یہ رات کو جو ہم بجلی استعمال کرتے ہیں یہ امپورٹڈ فیول سے بجلی چلتی ہے, اور اب اگر ہم رات کو بجلی استعمال کریں گے تو یہ فرنس آئل سے بجلی پیدا ہوگی. فرنس آئل 60 سے 80 روپے یونٹ کے اوپر قوم کو اس کی لاگت آتی ہے. کیا جب ہم اتنے بڑے بحران کا سامنا کر رہے ہیں ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کریں؟ کیا دنیا کے دیگر ممالک میں کاروبار اور ان کی معیشت میں خسارہ ہوتا ہے کہ وہ 6 بجے اور 8 بجے دکانیں بند کر دیتے ہیں, جو ہم کوئی غیر ضروری منافع حاصل کرتے ہیں رات 2-2 بجے تک اپنی دکانوں کو جلا کر اور رات 2-2 بجے تک جاگ کر اور دن کو 12-1 بجے تک سو کے, وہ کون سی برکت ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں؟ دیکھیے جو کرائسس ہیں وہ مومنٹس ہوتے ہیں آف بیہیویئر چینج. ہمیں اپنے طرز عمل کے اندر بھی وہ تبدیلیاں لانی چاہیے جو ایک کامیاب قوم کے زندگی میں ہوتی ہیں. اور میں التجا کروں گا, اور جیسے کہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ صوبائی حکومتوں کو کہا گیا ہے کہ وہ تاجر تنظیموں کے ساتھ اس بارے میں بات چیت کر کے 1 ہفتے کے اندر
لاہے عمل مرتب کریں تاکہ ہم مارکیٹس کی جلدی بندش کو یقینی بنا سکیں، جس سے کہ حکومت کے لیے اور قوم کے لیے اربوں روپے کے غیر ضروری بوجھ سے ہم بچیں گے، جو فرنس آئل کی صورت میں مہنگا تیل ہمیں استعمال کرنا پڑے گا اور اسے مہنگی بجلی سسٹم کے اندر لانی ہوگی۔ تو میری سب سے درخواست ہے کہ اس کے اوپر ہمدردانہ تمام ہمارے تاجر پیشہ لوگ جو ہیں وہ محب وطن ہیں، اپنی اس قومی ذمہ داری کا احساس کریں، اور اگر آپ اوقات بدلیں گے تو لوگ اس کے مطابق ایڈجسٹ کر لیں گے اور انہی اوقات کے درمیان وہ خرید و فروخت کریں گے جو ان کے لیے آپ متعین کریں گے۔ اور اسی طرح آج ہم نے پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کا بھی اجلاس کیا ہے آج، اور جائزہ لیا ہے کہ ہمارے ٹرانسپورٹ سیکٹر میں کچھ جگہوں پر ہمارے ٹرانسپورٹرز نے غیر ضروری طور پہ کرایوں میں اضافہ کیا ہے۔ اس کا نوٹس لیتے ہوئے ہم نے صوبائی حکومتوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ فی الفور تمام ٹرانسپورٹرز کے ساتھ بیٹھ کر جو نرخ نامے ہیں جو حکومت نے تیل میں سبسڈی دی ہے اس کے حوالے سے ان کو مرتب کریں اور اس کے اوپر انفورسمنٹ کریں اور سختی سے عمل درآمد کریں تاکہ عام آدمی کو کم سے کم بوجھ اس کے اوپر پاس آن ہو اور ہم منافع خوری نہ کریں۔ اسی طرح یہ بھی ہمیں رپورٹس آئیں کئی مارکیٹس میں لوگوں نے اگلے دن ہی جو روٹی ہے، چائے کی پیالی ہے، اس میں غیر معمولی اضافہ کر دیا۔ تو لاہور میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ اہم اور بڑی خبر آپ کو دیں کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ ہم نے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے کبھی انکار نہیں کیا ہے، جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ ایران ان شرائط پر زور دیتا ہے کہ جنگ کا جامع اور دائمی خاتمہ ہونا چاہیے۔ اب سے کچھ دیر پہلے سوشل میڈیا پر انہوں نے بیان جاری کیا ہے اور اس میں وہ ویڈیو بھی ساتھ لگائی ہے جس میں پاکستان شکریہ کے نعرے لگائے جا رہے تھے ایرانی عوام کی جانب سے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اب سے کچھ دیر پہلے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ بیان جاری کیا ہے کہ ہم نے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے کبھی انکار نہیں کیا، البتہ کچھ شرائط ہیں، لیکن جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایران ان شرائط پر زور دیتا ہے کہ جنگ کا جامع اور دائمی خاتمہ ہونا چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے یہ اہم بیان جاری کیا ہے کہ ہم نے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے کبھی انکار نہیں کیا ہے، جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایران ان شرائط پر زور دیتا ہے کہ جنگ کا جامع اور دائمی خاتمہ ہونا چاہیے۔ ایران کو مسلط کردہ غیر قانونی جنگ کے حتمی اور دیر پا خاتمے کی شرائط کی فکر ہے۔ امریکی میڈیا ایران کے موقف کو غلط طریقے سے پیش کر رہا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے جو بیان جاری کیا ہے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے کبھی انکار نہیں کیا، جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے ساتھ یہ ویڈیو بھی شیئر کی جس میں پاکستان شکریہ کے نعرے لگائے گئے تھے اور وہاں پر جو شرکا موجود تھے پروٹیسٹ میں انہوں نے پاکستان شکریہ کے بینرز کے بھی اٹھا رکھے تھے۔ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ ہم نے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے کبھی انکار نہیں کیا ہے، جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امریکی میڈیا ایران کے موقف کو غلط طریقے سے پیش کر رہا ہے۔